الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین محترم، آج کل سوشل میڈیا پر مفکرین کی، علماء کی، مفسرین کی، محدثین کی کثرت ہے۔ ہر کوئی مفکر ہے، ہر کوئی مفسر ہے، ہر کوئی محدث ہے، ہر کوئی عالم دین ہے اور ہر کوئی مفتی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کس کو سنیں، کیا سنیں، کیسے سنیں، پرکھ نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی کون صحیح کہتا ہے کون غلط کہتا ہے۔ ہر کوئی دلیل دے رہا ہے، ہر کوئی لاجک دے رہا ہے، کنفیوژن ہے۔ یہ مسائل پہلے بھی تھے، لیکن اب سوشل میڈیا کے اوپر جو جعلی مفکرین، مفسرین، محدثین، علماء، تو جو یہ لوگ آ گئے، ان سے یہ مسائل بڑھ گئے۔ میں آپ کو 3 معیار آج دینا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ ان 3 معیارات کو ذہن میں بٹھا لیں اور تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حق تک پہنچیں گے اور آپ کو درست سمت ملے گی اور آپ صحیح راہ پہ چلیں گے، دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ 3 اصول ہیں، 3 کسوٹیاں ہیں، 3 پیمانے ہیں جس پہ آپ نے پرکھنا ہے، تولنا ہے اپنے سپیکر کو۔ دیکھیے، صحیح مسلم میں 26 نمبر روایت ہے، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ جب تم دین کا علم لو، علم دین ہوتا ہے، جب یہ لو تو دیکھا کرو کس سے لے رہے ہو، ہر کسی سے نہیں لیا جا سکتا یہ، اس لیے اس میں احتیاط ضروری ہے۔ تو میں آپ کو جو 3 ضابطے دے رہا ہوں یہ بڑے اہم ہیں، اور میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ آپ خود بھی ان کو اچھے سے یاد رکھیں اور پھر اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ میں نارملی بہت کم کہتا ہوں شیئر کرنے کا، وہ ایسے ہی مجھے حیا آتی ہے یہ کہنے سے کہ جی شاید یہ کوئی گمان نہ کر بیٹھے کہ شاید میں کسی معاشی مقصد کے لیے یہ کر رہا ہوں، حالانکہ الحمدللہ میرا معاشی فائدہ، مالی فائدہ لینا اس کام سے میرا مقصد نہیں ہے، نہ میری نیت ہے، تو اس لیے میں کم کہتا ہوں۔ لیکن چونکہ اس کا تعلق براہ راست ایمان کے ساتھ ہے، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ بھی سنیں توجہ سے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ 3 اصول یاد رکھ لیں اپنے سپیکر کے لیے، جس کو بھی آپ سنتے ہیں۔ اگر یہ 3 ضابطوں پہ وہ پورا اتر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، XYZ جو بھی ہے، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز لیک کر رہی ہے، نہیں ہے اس میں، تو پھر سمجھ جائیں یہاں پرابلم ہو سکتی ہے۔ میں بھی اچھی بات کر رہا ہوں لیکن پرابلم آ سکتی ہے۔ اس میں پہلا ضابطہ ہے کہ وہ شخص قرآن اور حدیث کا صحیح اطلاق جانتا ہو، قرآن اور حدیث کا مفہوم جانتا ہو۔ یہ تو عام بات ہے، آپ سنتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کی اپلیکیشن بھی درست کرنا جانتا ہو، کون سی آیت کس کے لیے نازل ہوئی، کس طبقے کے لیے نازل ہوئی، وہ اس کا اطلاق اسی پہ کرتا ہو۔ کیونکہ اگر آپ ایک آیت کا اطلاق ایک مقام سے ہٹا کے جن کے لیے نازل ہوئی ادھر نہیں کسی اور طبقے پہ کریں گے تو گمراہی پیدا ہوگی۔ تو وہ اپلیکیشن جانتا ہو، اس کی تفصیل ہے، میں پھر اگلی ویڈیو میں، ایک اور ویڈیو میں تھوڑی سی اس کی میں آپ کو وضاحت کر دوں گا۔ دوسرا معیار کیا ہے کہ جو آپ کا سپیکر ہے وہ توازن برقرار رکھنا جانتا ہو، بیلنس رکھنا جانتا ہو، جس کو بھی آپ سنتے ہیں۔ اگر وہ بیلنس رکھنا جانتا ہے موازنہ کرتے ہوئے تو پھر وہ صحیح ہے، اور اگر وہ بیلنس کھو دیتا ہے تو نہیں، پھر اس کا فہم ناقص ہے، وہ کسی وقت کہیں بھی ٹھوکر کھا سکتا ہے، ہو سکتا ہے اچھی باتیں کرتا ہو لیکن وہ مسائل پیدا کرے گا، کنفیوژن پیدا کرے گا۔ میں آپ کو مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ ایک جیسے کوئی شخص توحید بیان کر رہا ہے، اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہے، تو توحید بیان کرتے ہوئے وہ رسالت کی توہین نہ کر بیٹھے، اتنا توازن رکھے۔ اللہ کی شان صمدیت بیان کرے، اس کی افضلیت بیان کرے، اس کا یکتا ہونا بیان کرے، اس کی الوہیت بیان کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہیں ایسے الفاظ نہ استعمال کر رہا ہو جس سے رسولوں کی اور دیگر فرشتوں کی اور صالحین کی توہین ہوتی ہو۔ توازن رکھے۔
اگر ایسا رکھتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب آج کے دور میں بڑے آپ کو مل جاتے ہیں ایسے عاملین بابے کہ جنہوں نے دکانداریاں بنا رکھی ہیں، بینر لگا رکھے ہیں، فلیکسیں لگا رکھی ہیں، جی اتنے دن میں شوہر قابو میں، اتنے دن میں بہو قابو میں، اتنے دن میں ساس قابو میں، یہ کام کرو گے، یہ چندہ دو گے، یہ کرو گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کاروبار ہو جائے گا، مقدمہ چھوٹ جائے گا۔ دکاندار بیٹھے ہیں۔ اب ان عامل بابوں کی مذمت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم طبقہ صالحین کی اہانت نہ کریں۔ جو شخص ان جعلی پیروں کی اور عامل بابوں کی اور ان دکانداروں کی، ان ایمان اور جان کے دشمنوں کی مذمت کرتے ہوئے اصل صالحین کی توقیر کو بھی سلامت رکھے، تو اس کا مطلب ہے تو وہ توازن میں ہے، وہ بیلنس تعلیمات دے رہا ہے۔ وہ جہاں ان کی مذمت کر رہا ہے وہاں ان کی عظمت بھی ساتھ آ رہی ہے، وہاں کمی نہیں ہو رہی۔ اور اگر وہاں کمی ہوتی جا رہی، یعنی وہ بریکٹ کر لے ان سب کو اور توازن کھو دے، تو وہ سپیکر اچھا نہیں ہے۔ علماء سو کی مذمت کرتے ہوئے، وہ علماء جن کا کام فساد پھیلانا ہے، انتشار پھیلانا ہے، اور علماء جو پیٹ کے دندے میں پڑ گئے، جن کا دین اور علم سارا دنیا کے لیے ہے، ان کا مقصد یہ ہے، اب ایسے علماء کی مذمت کرتے ہوئے جو شخص علماء ربانیین کی توقیر کو بھی ساتھ سلامت رکھے، اس پہ حرف نہ آنے دے، تو وہ شخص توازن رکھتا ہے، اچھا سپیکر ہے۔ لیکن جو ان کی مذمت کرتے 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 علماء حق، علماء ربانیین، ان کو بھی بیچ میں رگڑ جائے اور بریکٹ کر لے، تو سمجھ لیں کہ وہ سپیکر اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے، وہ توازن کھو دیتا ہے، وہ بیلنس نہیں رکھتا۔ اور تیسرا معیار حاضرین محترم وہ ہے کہ آپ کا سپیکر ہے وہ نفرتوں کا سوداگر نہ ہو، محبتوں کا بیوپاری ہو، محبتوں کا سوداگر ہو، جس کے ایک ایک جملے میں تان و تشنیع ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو، انتشار ہو، فرقہ واریت سے پاک کا نعرہ لگا کے اور عزتیں اچھالتا پھرے دوسروں کی، نفرتیں بیچتا رہے، یاد رکھ لیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو سنیں۔ اس امت کو محبتوں کی ضرورت ہے۔ جو منبر پہ بیٹھے تو نفرت کی بات کرے، اس کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے مخالفین کے اوپر فتویٰ بازی کرتا رہے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کے دین کے علم کا سوائے اس کے کہ وہ اختلافی موضوعات کو لے کے اچھال کے ہر وقت جب پکڑے اختلافی موضوع کو پکڑے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اختلافی موضوعات پہ بات نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، لیکن اختلافی موضوعات پر بات بھی اس انداز میں کرنی چاہیے کہ کسی کے دل آزاری نہ ہو، محبت کے پیرائے میں ہو، اور ایک دفعہ کریں اور چھوڑ دیں، یا جب کبھی کسی نے آپ سے سوال کر لیا تو آپ اس کا جواب دیں، اس کو اکاموڈیٹ کریں، لیکن ہر وقت اختلافی موضوعات کو لے کے بیٹھنے والا، ہر وقت صحابہ کرام کے مشاجرات کو لے کے بات کرنے والا، ہر وقت فسادات کو بات کرنے والا کبھی حقدار نہیں ہے کہ آپ اس کو سنیں اور اپنا قیمتی وقت پر بات کریں۔ اس سے سنیں گے، وہ نفرتوں کا سوداگر ہے تو نفرت ہی آپ کو ملے گی۔ اس بات کو سمجھیے، وہ کوئی بھی ہو، کسی مسلک سے ہو، میں کسی ایک کو اسپیسیفائی نہیں کر رہا، کسی مسلک سے ہو، جو ہر وقت اختلافی موضوعات کو لے کے اور امت کے اختلافات کو اچھالتا پھرے۔ لوگ اتفاق کی بات کریں بعض علماء، اور ایسے لوگ ہر وقت ان کے اختلافات کو لے کے آ جائے بیچ میں کہ جی لو جی آپ کیسے متفق ہو سکتے ہیں، آپ کے تو بزرگوں نے یہی اختلاف کیے ہوئے ہیں، ہر وقت ان کو لے کے کرتا رہے، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زی، کسی مکتبہ فکر کا ہو، اہل سنت ہو، اہل تشیع ہو، یا اہل حدیث ہو، یا کوئی مکتبہ فکر ہو، جو یہ حرکتیں کرتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ اسے سنیں گے تو وہ جو بیچ رہا ہے آپ کو ملے گا وہی، آپ کو محبت نہیں ملے گی، امن نہیں ملے گا، وہاں سے سکون نہیں ملے گا، وہاں سے آپ کو نفرت اور انتشار اور فساد ملے گا۔ اس لیے حاضرین محترم بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، 3 معیار میں آخر میں انہیں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا معیار یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا صحیح اطلاق، اس کی اپلیکیشن صحیح جانتا ہو۔ دوسرا یہ ہے
کہ وہ توازن برقرار رکھتا ہو اپنی گفتگو میں، اس ایک جگہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کسی دوسری جگہ کی حقارت نہ ہو، ایک جگہ کا عروج بیان کرے تو دوسری جگہ کا زوال نہ ہو۔ تیسرا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ نفرتوں کا نہیں، محبتوں کا سوداگر ہو۔ یہ 3 معیار، ان کو یاد رکھ لیں اور اسے دوسروں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔